بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، بہت سے عقلمند جانوروں میں بندر، لنگور اور گوریلے سر فہرست آتے ہیں، کیونکہ یہ جانور انسانوں سے ملتے جلتے دماغ کے حامل ہیں۔ لیکن ان جانوروں میں ایک جانور ایک جلی ہوئی لڑکی کے ساتھ کچھ ایسا بھی کرے گا، اس بارے میں شاید ہی کسی نے سوچا ہو۔ ناظرین، بات 2015 کی ہے کہ امریکی ریاست انڈیانا کی رہنے والی ڈارسی ملر نامی یہ لڑکی گھر میں موجود کوڑا کرکٹ جلا رہی تھی، لیکن اسے یہ بات بالکل بھی نہیں معلوم تھی کہ اس کے ارد گرد ایک گیس بن چکی ہے۔ آگ لگ گئی اور وہ بری طرح جھلس گئی۔ ڈارسی کو اس وجہ سے 3 ہفتے تک ہسپتال میں رہنا پڑا تاکہ وہ ایک بار پھر سے اپنی گردن اور اپنے بازوؤں کو ہلا سکے۔ ڈارسی کے مطابق جسم کا جلنا ایک بے حد تکلیف دہ عمل ہے، کیونکہ آپ کا دماغ سن نہیں ہوتا اور آپ ایک ایک چیز بالکل ٹھیک ٹھیک محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میری حالت تو اس قدر بری تھی کہ میں 9 دن تک کوما میں رہی ہوں۔ ڈارسی کی چھاتی، بازو اور گردن اس آگ کی وجہ سے بہت ہی بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ ڈارسی کی پٹیاں کھولنے کے بعد ڈاکٹر نے اس کے زخموں پر ایک بار پھر سے ہلکی سی پٹی کرنے کے بعد اسے کہا کہ اس حادثے کے بعد آپ کے دماغ کو واپس اصل حالت میں کام کرنے کے لیے ریلیکس کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ کہیں گھومنے چلی جائیں۔ اس کے شوہر نے انڈیانا پولیس کے مشہور چڑیا گھر کا ٹکٹ لیا اور یہ دونوں بغیر وقت ضائع کیے اس چڑیا گھر میں چلے گئے۔ ڈارسی ایک بات سے گھبراتی تھی کہ لوگ اس کے جسم پر موجود ان پٹیوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے، لیکن پھر بھی وہ چلی ہی گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ صرف انسان ہی نہیں ہیں جو کہ اس کو اس چڑیا گھر میں دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اس چڑیا گھر میں ایسے جانور بھی ہیں جو کہ اس میں دلچسپی لے سکتے ہیں۔ جب یہ لوگ اس چڑیا گھر میں تھے تو آخر یہ چڑیا گھر کے بندروں والے سیکشن کی طرف چلے گئے تاکہ قدیم انسانوں کی جینیٹکس رکھنے والے ان جانوروں کو دیکھ سکیں۔ یہاں پر شیشے کے پیچھے یہ جانور موجود تھے اور خوش قسمتی سے 12 سال کا ایک گوریلا بھی یہاں پر موجود تھا۔ یہ گوریلا ڈارسی کو دیکھ کر رک گیا اور غور سے اس کو دیکھنے لگا۔ ابھی تک ڈارسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ گوریلا اس کو گھور رہا ہے۔ چونکہ ڈارسی گیس کی وجہ سے جلی تھی، اس وجہ سے اس کے جسم پر ابھی بھی وہ پٹیاں لپٹی تھیں جو کہ اس کے ڈاکٹر نے اس کو کی تھیں۔ وہ لوگوں کو نوٹ کر رہی تھی کہ کوئی اسے گھور تو نہیں رہا، لیکن اسی اثناء میں اس نے دیکھا کہ گوریلا اسے بہت ہی زیادہ غور سے دیکھ رہا ہے۔ یہ گوریلا اپنے جھنڈ کے ساتھ موجود تھا اور جب ڈارسی نے بھی اسے دیکھ لیا تو یہ گوریلا اپنے جھنڈ سے الگ ہو کر ایک الگ کھڑکی تک آ گیا، جس جگہ باقی کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ چونکہ وہاں کوئی نہیں تھا اس لیے ڈارسی اور اس کا شوہر بھی اس کھڑکی تک چلے گئے، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ دیکھ کر شاید ہی کوئی ہو جو ان جانوروں کی عقل پر یقین نہ کر سکے۔ ڈارسی اب اس شیشے کے بالکل سامنے آ چکی تھی جو کہ ان دونوں کے درمیان ایک دیوار کا کام کر رہا تھا۔ یہ گوریلا شیشے پر ہاتھ پھیر کر اس کے جسم پر موجود پٹیوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ ڈارسی نے بتایا کہ یہ گوریلا میری وجہ سے اپنا جھنڈ چھوڑ کر ایک الگ جگہ پر آیا جہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ہم بھی اس جگہ چلے گئے اور اب یہ گوریلا میرے ساتھ جو حادثہ ہوا اس کے بارے میں مزید جاننا چاہ رہا تھا۔ زیر نظر تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شیشے کے اس پار موجود یہ گوریلا ہاتھ کے اشارے سے ڈارسی کو اپنی گردن کا زخم دکھانے کا اشارہ کر رہا ہے، جیسے شیشے سے دوسری طرف صحیح دیکھنے کے لیے انسان تھوڑا پیچھے ہو کر پھر آگے ہوتے ہیں تاکہ اچھی طرح دیکھا جا سکے۔ بالکل ویسے ہی یہ گوریلا بھی اس لڑکی کو غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن آخر اس کے دماغ میں چل کیا رہا تھا؟ پاس ہی موجود ایک چڑیا گھر کے ملازم نے ڈارسی کو کہا کہ یہ آپ کے زخموں کو دیکھنا چاہ رہا ہے، اور مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ عام حالات میں لوگوں کی موجودگی کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے والا یہ جانور آپ کے زخموں میں اس قدر دلچسپی لے رہا ہے۔ ڈارسی بھی اس گوریلے کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی، اور ناظرین اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی گردن کے گرد لپٹی پٹی کو کھینچ کر اس گوریلے کو اپنے زخم دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے بڑی ہی احتیاط سے اپنی پٹیوں کو کھینچ کر اس گوریلے کو اپنی گردن اور بازو پر موجود زخم اور نشان دکھائے۔ یہ گوریلا اب اس لڑکی میں مزید دلچسپی لے رہا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ شیشے پر رکھ کر انتہائی توجہ سے ڈارسی کے زخموں پر اپنی انگلی سے اشارہ کر رہا تھا۔ آخر یہ بے زبان کیا سمجھانا چاہ رہا تھا؟ جیسے جیسے یہ گوریلا ڈارسی میں اپنی دلچسپی کو بڑھاتا رہا، پاس کھڑے لوگ بھی اس بات کو نوٹ کرنے لگے، اور اب ایک بڑا سا جمگٹھا اس لڑکی کے ارد گرد جمع ہو چکا تھا، اور اس گوریلے اور اس عورت کے درمیان اس زبردست ملاقات کو ہر کوئی ریکارڈ کر رہا تھا۔ ہر کسی کا ہی حیرت سے منہ کھلا تھا، اور اسی اثناء میں ڈارسی نے کہا کہ کیا یہ بات بالکل نارمل ہے، اور چڑیا گھر کے ملازم نے کہا کہ ہاں، یہ بات اس خاص گوریلے کے لیے مکمل طور پر نارمل ہے۔
یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے 20 منٹ تک کھڑے رہے اور اسی دوران یہ گوریلا اس لڑکی سے اپنے مخصوص اشاروں میں باتیں کرتا رہا۔ ان لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ گوریلا اشاروں کی زبان نہیں سمجھتا، لیکن ڈارسی کہنے لگی کہ میری رائے کے مطابق یہ کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ یہ گوریلا اس لڑکی کے درد کو شاید سمجھتا تھا اور ان سوالات کو دل میں لیے آخر یہ بے زبان کیا سمجھانا چاہ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس چڑیا گھر سے نکل گئی اور اس شہر سے واپس جانے سے پہلے اس نے ایک بار پھر سے اس گوریلے سے ملنے کا دل ہی دل میں پلان بنا لیا تھا۔ وہ بس یہ بات کنفرم کرنا چاہ رہی تھی کہ آیا یہ گوریلا واقعی میں اس کے درد کو سمجھ کر اس سے اظہار محبت کر رہا تھا، یا پھر اس وقت محض تجسس کی وجہ سے وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ڈارسی اور اس کے شوہر نے اب کچھ ہی دن اس شہر میں رہنا تھا، کیونکہ ڈارسی کا علاج اب تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ ڈارسی نے کافی مشکل سے ہی لیکن اپنے مصروف وقت میں سے کچھ وقت نکال کر ایک بار پھر سے اس چڑیا گھر میں جانے کے ٹکٹس لے لیے، اور سب سے پہلے اس نے آج اس گوریلے کے پنجرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈارسی اب اس گوریلے کے پنجرے کے سامنے آ کر کھڑی ہو چکی تھی اور ادھر یہ گوریلا اپنے جھنڈ کے ساتھ بے پرواہی سے بیٹھا تھا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کون اسے شیشے سے دیکھ رہا ہے اور کون نہیں۔ ڈارسی کو ابھی اس شیشے کی کھڑکی کے سامنے کھڑے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ اس گوریلے نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ یہ گوریلا دوڑتا ہوا اس کھڑکی کے پاس آ گیا جیسے وہ کسی بچھڑے دوست سے مل رہا ہو۔ ڈارسی کو یہ دیکھ کر اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ عام لوگوں کے ساتھ جانوروں کے ایسے برتاؤ کی میں بعض اوقات ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں، اور میں بس ایک ہی بات کہتی ہوں کہ یہ سچ نہیں ہے اور ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، لیکن میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی کبھی بھی نہیں ہوا تھا، اور اسی وجہ سے میں نے اس دن ایک بار پھر سے واپس آنے کا فیصلہ کیا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آیا یہ گوریلا مجھے دوبارہ بھی دیکھے گا، یا پھر اس وقت محض تجسس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ میرے پاس آ گیا تھا۔ اور میں جب اس شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور اس گوریلے کو اپنے جھنڈ کے ساتھ اپنے کام میں مگن دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ میں نے ان عجیب و غریب واقعات کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ ایک جانور آپ کے پاس دوڑتا ہوا دوبارہ بھی آ جائے اور وہ آپ کو کچھ دن گزرنے کے بعد بھی یاد رکھے۔ لیکن جب اس گوریلے نے مجھے دیکھا تو اس کے بعد جو ہوا اس کو بیان کرنا میرے لیے بے حد مشکل ہے۔ اس گوریلے نے جیسے ہی مجھے دیکھا یہ دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا اور ویسے ہی میرے سامنے شیشے سے جڑ کر کھڑا ہو گیا جیسے یہ پہلی ملاقات میں کھڑا ہوا تھا، اور آج بھی وہ میرے زخموں اور میرے جسم پر موجود پٹیوں میں ویسے ہی دلچسپی لے رہا تھا جیسے کہ اس نے پہلی ملاقات میں لی تھی۔ اس چڑیا گھر کے مالکان اور ملازمین کو یہ بات بہت زیادہ حیران کن نہیں لگی، کیونکہ یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے چڑیا گھر میں موجود گوریلے یا باقی جانور ان لوگوں کے ساتھ بڑے ہی پیار و محبت سے پیش آتے ہیں جن کو یہ اچھی طرح جانتے ہیں اور جو لوگ ان کو کھانا پینا ڈالتے ہیں۔ یہ گوریلے ان کو پہچانتے ہیں اور ان سے محبت سے پیش آتے ہیں، لیکن 12 سال کا یہ خاص گوریلا ان تمام گوریلوں سے کافی مختلف ہے، اور اکثر اوقات وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی اشاروں سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے جن کو یہ نہیں جانتا، اور چونکہ ڈارسی کے جسم پر پٹیاں تھیں اور وہ عام لوگوں سے مختلف نظر آ رہی تھی، اس وجہ سے یہ گوریلا سمجھ چکا تھا کہ وہ کسی مشکل میں ہے، اور یوں یہ شیشے کے سامنے اس تک آیا اور اس کے ساتھ پیار محبت کا اظہار کرنے لگا۔ ناظرین، چڑیا گھر والوں کو صحیح طور پر یہ تو نہیں پتہ چل سکتا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، لیکن وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ جانور جس قدر عقل مند ہوتے ہیں اور سچے جذبات رکھتے ہیں، اس حساب سے دیکھا جائے تو ان سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔